جس نے صبح خالی پیٹ 41 مرتبہ سورت کوثر کو اس طرح پڑھ لیا، سمجھو اللہ دین کا چراغ اس کے ہاتھ آ جاتا ہے، وہ دنوں میں ہی کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ پہنچے ہوئے عامل بزرگ کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، جو شخص بھی صبح خالی پیٹ سورت کوثر کو اس طرح سے پڑھے گا کہ سمجھ لو کہ اس بندے کے ہاتھ میں اللہ دین کا چراغ آ جاتا ہے۔ اگر کوئی مسکین، فقیر، محتاج جس کے گھر میں کہ ایک وقت کا کھانا ہے لیکن دوسرے وقت کا کھانا بھی موجود نہیں ہے، جس کے گھر سے تنگ دستی ختم نہیں ہوتی، جس کے گھر سے غربت نہیں جاتی، اور غریب و مفلسی جس کا مقدر بن چکی ہے، اگر وہ فقیر و محتاج مفلس بھی یہ عمل کر لے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو بھی غنی کر دیتا ہے، اس کو بھی راتوں رات مالدار بنا دیتا ہے۔ اتنا قیمتی عمل اور ایسی صورت کے جس کو ہم میں سے اکثر افراد تقریباً روز پڑھتے ہیں، یہ بہت ہی قیمتی صورت ہے، اور اس صورت کا کتنا قیمتی وظیفہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ جس چیز میں بھی ہاتھ ڈالے وہی چیز سونا بن جائے، اور جس مقصد کے لیے جائے یا جس کام کے لیے بھی جائے گا تو انشاءاللہ اس کو کامیابی ہی کامیابی ملے گی، اور جہاں اور جس بھی کاروبار کے لیے جائے گا اس کو کبھی اس میں نقصان نہ پہنچے گا۔ اور جس شخص کی خاص کر عادت ہے کہ وہ ضلع کچہری اور دیگر اس طرح کے معاملات میں تھانوں، کچہری اور عدالتوں وغیرہ میں چکر لگاتا رہتا ہے، یا اس طرح کے معاملات ہیں کہ ان جگہوں کے چکر لگتے رہتے ہیں، اس شخص کے لیے اس عمل کو کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ یا وہ شخص کرے کہ جس کا کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا ہے، بند ہو چکا ہے، اور اس شخص کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، اور وہ شخص جو بہت زیادہ مقروض ہے، قرض اترنے کا کوئی دور دور تک امکان نظر نہیں آتا، اس شخص کو چاہیے کہ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ انشاءاللہ آج آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے لگا ہوں، آج ایک ایسی چیز بتانے لگا ہوں کہ جس کے بعد آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کا مقدر سنور جائے گا۔ اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، یہ سورت قرآن مجید کی آخری سورتوں میں سے ہے، اور اس کی بے شمار فضائل ہیں، بے شمار۔ میں آپ کو اگر بتانے لگ جاؤں تو وقت بہت چاہیے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ فرشتہ آسمان سے نازل ہو کر بارگاہ نبوت میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہو۔ اب فرشتہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک دے رہا ہے، اور جس کے نازل ہونے پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مطمئن ہوئے تھے، تو اندازہ لگائیے کتنی بابرکت یہ صورت ہوگی کہ جس کے بارے میں آگے آپ سنیے گا، اور اس عمل کو اچھے طریقے سے سمجھے گا۔ توجہ کے ساتھ جو بندہ اس عمل کو سمجھ کر آج کر لے گا، اس کی زندگی کے سارے دکھ درد ختم ہو جائیں گے، ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، بیماریوں کے لیے اس کو کریں گے تو شفا مل جائے گی۔ اگر بے روزگار اس عمل کو کرے گا تو انشاءاللہ اسے روزگار مل جائے گا، اگر محتاج تنگ دست کرے گا تو غنی ہو جائے گا، مالدار ہو جائے گا، اور اتنا مالدار ہوگا کہ اس کے محلے میں، اس کے علاقے میں جتنا کوئی شخص غنی و مالدار نہیں ہوگا۔ اس قدر یہ قیمتی عمل آپ کو دے رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضور کو مبارک دی، آپ نے فرمایا کہ یہ کس بات کی مبارک ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو نور ایسے عطا فرمائے ہیں کہ جو اس سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں ملے۔ آپ کو دو نور اللہ تعالیٰ نے ایسے عطا کر دیے ہیں کہ اس سے پہلے کم و بیش 1,34,000 پیغمبر جتنے بھی انبیاء آئے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک، اس سے پہلے جتنے بھی نبی رسول آئے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ دو نور نہیں دیے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں، اور وہ نور سورت فاتحہ اور سورت بقرہ کی آخری آیات ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورت بقرہ کی 2 آخری آیاتیں رات میں پڑھ لیں، وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ کتاب قرآن کے فضائل کا بیان تفسیر میں یہ بات موجود ہے، یہ سمجھیے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد آپ مجبور ہو جائیں گے اس عمل کو کرنے کے لیے۔ تفسیر میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے مختلف پیغمبروں پر آسمانی کتابیں اور صحیفے اتارے ہیں،
مگر ان تمام کے علوم تین میں رکھے ہیں، یعنی تورات، انجیل، زبور میں۔ ان تین کے علوم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھ دیے ہیں۔ جتنا علم ان تینوں کتابوں میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ سارے کا سارا علم قرآن پاک میں رکھ دیا ہے۔ پھر قرآن پاک کا اصول مفصل اور قرآن پاک کا جو جتنا بھی ہے، قرآن پاک کے جتنے بھی اس کے اندر فضیلتیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی علوم ہیں۔ نیز یہ سورہ بالکل رحمت کی صورت ہے۔ اس صورت کا نشان نزول میں یہ وارد ہوتا ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حوض کوثر کے برتنوں کی تعداد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، حوض کوثر کے برتنوں کی تعداد آسمان کے ستاروں اور سیاروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہے۔ اس رات کے ستارے جو اندھیری رات کے ستارے ہوں، اور اس رات میں بادل بھی نہ ہوں، جو اس حوض سے پی لے گا اسے کبھی پیاس نہیں ستائے گی، یعنی وہ پیاسا نہیں رہے گا۔ اس حوض میں جنت کے 2 پرنالے گرتے ہیں، جو اس حوض کوثر سے پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اس حوض کا عرض اس کے طول جتنا ہے، یعنی جتنا عمان سے لے کر علاق تک کا درمیانی فاصلہ ہے۔ حوض کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے فرمایا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رہتی دنیا تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والا ہر شخص خیر سے محروم ہے۔ یہ صورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ خدا دی میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی خوبصورت دلیل ہے۔ سورت کوثر قرآن پاک کی مختصر ترین سورت ہے۔ اس میں صرف 3 آیات ہیں۔ اس سورت کا شمار اور تعداد برقرار رکھنا مشکل نہیں۔ اس کے علاوہ بھی سورت کوثر کے متعدد فوائد اور فضیلتیں ہیں۔ سورت کوثر قرآن پاک کی سب سے مختصر سورت ہے۔ سورت کوثر کے فوائد میں سے ایک فائدہ دشمنوں سے بچانا بھی شامل ہے۔ اپنے دشمنوں کے خوف اور بدسلوکی کی نسبت ہجوم کو دور کرنے کے لیے سورت کو شراب کی مدد سے ہلاک کرے گی۔ اگر کوئی شخص روزانہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اس کی نقدی میں بھی نقصان یعنی چوری وغیرہ سے محفوظ رہتی ہے۔ ان کی صورت کے دوسرے فوائد یہ ہیں کہ یہ آپ کی حاجت کو پورا کرنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ شادی اور محبت کے معاملات میں بھی مدد کے لیے یہ صورت سب سے مفید و کارآمد ہے۔ سورت کوثر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمیں اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ آپ کو دشمنوں کا خوف ہو تو اس سورت مبارکہ کی تلاوت کریں، یہ آپ کو دشمنوں سے محفوظ رکھے گی اور آپ کے دشمنوں سے حفاظت کرے گی۔ جو شخص سورت کوثر کو روزانہ کثرت سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے کاروبار میں وسعت و برکت فرما دیتا ہے اور اس کے مال کو چوری سے محفوظ کر دیتا ہے۔ اگر کسی شخص کو کوئی حاجت ہو تو یہ سورت اس کی وہ حاجت پوری کرنے میں انشاءاللہ مدد کر دے گی۔ سورت کوثر کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ سورت کوثر پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمتیں، برکتیں اور فضیلتیں نازل ہوتی ہیں کہ کوئی بشر اندازہ ہی نہیں لگا سکتا، اور اس سورت کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے رزق میں بے پناہ برکت دیتا ہے اور انسان کے تمام پریشانیاں دور فرماتا ہے۔ اب آپ نے کس طرح یہ عمل پڑھنا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ سورت جو شخص بھی پڑھ کر جو بھی جائز نیک دعا مانگتا ہے، وہ اگر لا علاج مریض کے لیے دعا مانگے جس کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی شفا عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ اس عمل کو فجر کے بعد یعنی کہ صبح خالی پیٹ جب تک آپ نے کچھ کھایا پیا نہ ہو تازہ اور کامل وضو کر لیں۔ تازہ وضو کرنے کے بعد آپ نماز فجر پڑھ لیں، یا اس وظیفے کو آپ نماز فجر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، الغرض بغیر کچھ کھائے پیے ہی اس سورت مبارکہ کو پڑھنا ہوگا، یہی اس کے لیے شرط ہے۔ دوسرا، باوضو آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے، اور پھر جب آپ اس عمل کو پڑھیں اس کے درمیان کسی کے ساتھ کوئی بھی گفتگو نہیں کرنی، بلکہ خاموش
خاموشی اور ادب و احترام سے عمل کرنا ہے، اور عمل کے دوران ان باتوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اور تیسری بات، آپ نے قبلہ کی جانب منہ کر کے اس عمل کو پڑھنا ہوگا۔ دیکھیے، فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں اور باقی تمام نمازوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد ایک سورت کا پڑھنا واجب ہے۔ فرض نماز ہو، نفل نماز ہو یا وتر کی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، اس کے اندر سورۃ فاتحہ اگر نہیں پڑھیں گے تو نماز بالکل نہیں ہوگی، کیونکہ اس سورت کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ ان شرائط پر آپ کا عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جہاں بھی جائیں، جس چیز پہ بھی ہاتھ لگائیں، آپ کو ہر حال میں فائدہ ہو، زمین پر اور جو بندہ اس سورت کو پڑھتا ہے اس پر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ جو شخص یہ سورت پڑھے گا، اس کا کوئی کام اس کا رہا نہیں سکتا، کسی کے کام کے اندر رکاوٹ نہیں آ سکتی۔ جو چیز وہ اپنی زبان سے مانگتا ہے، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، بلکہ اربوں خربوں بھی مانگے گا تو اس کو ملیں گے، کیونکہ اللہ پاک کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر اول و آخر تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، لیکن یہ تعداد 121 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد 33 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کے بعد سورۃ کوثر 41 مرتبہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر۔ پھر آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ سب کرنے سے پہلے اپنے قریب ایک پانی کی بوتل رکھ لیں یا پانی کا گلاس رکھ لیں، اس کے اوپر دم کریں، کسی مریض کو پلائیں گے تو شفا ملے گی۔ اور اگر اپنے کاروبار والی جگہ پر چھڑکیں گے، جہاں دکان ہے آپ کی، جہاں کاروبار نہیں چل رہا، وہاں اگر آپ اس کا چھٹا لگائیں گے تھوڑا تھوڑا پانی، لیکن یہ خیال رکھنا کہ پانی زمین پر نہ گرنے پائے ورنہ گناہ ہوگا۔ انشاءاللہ ساری بندشیں بھی ختم ہو جائیں گی، کاروبار میں بھی برکت ہوگی۔ اگر کوئی بھی ایسا آپ کا دکان کاروبار نہیں ہے، پھر وہ پانی آپ خود پی لیں اور یہ عمل چند دن کر لیں، 1 ہفتہ کر لیں۔ انشاءاللہ جو بھی دعا مانگیں گے، جو زبان سے کہیں گے، ایسے کہ آپ کے ہاتھ میں اللہ دین کا چراغ لگ جائے گا، ہر بات آپ کی پوری ہونا شروع ہو جائے گی اور آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم جو بھی نئی اپڈیٹ اور نئی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد اور بآسانی مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔